تو اسی طرح ایک اصطلاح ہے امام ابو حنیفہ کی واجب. بہت اہم مسئلہ آ گیا, اچھا ہوا یہ ایسے میں حل کر لوں میں. شریعت میں کچھ دلائل ہوتے ہیں, کسی چیز سے فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ لازمی کرنا ہے تمہیں. جیسے 5 نمازیں کیا ہیں, فرض ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وتر کی نماز کیا ہے, فرض ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں فرض نہیں ہے تو حدیث سے تو اس کا ضروری ہونا پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ کیا ہے, وتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہو یا حضر ہو کبھی بھی وتر کو قضا نہیں کیا, حتیٰ کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا کبھی, سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے ہر قیمت پہ. تو ان دلائل کی بیس پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی فرض تو نہیں ہے, کیونکہ نمازیں کتنی فرض ہیں, 5, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوڑنے کی اجازت ہو, تو فرض کی طرح ہے. تو جو چیز فرض کی طرح تھی, دوسرے فقہا نے اس کے لیے کوئی نیا لفظ وضع نہیں کیا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, انہوں نے کہہ دیا سنت مؤکدہ ہے. تبھی جو جمہور علماء ہیں وہ وتر کو کیا کہتے ہیں, سنت مؤکدہ, مگر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جس نے وتر چھوڑ دیا اس کی گواہی قبول نہیں ہے, حالانکہ وہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والی کی گواہی تو قبول ہوتی ہے. تو چونکہ ان کے پاس الگ سے لفظ نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, تو وہ فرض تو کہہ نہیں پا رہے, تو انہوں نے کیا کہا, اس کو سنت مؤکدہ کہہ دیا بہت سخت تاکید کے ساتھ کہ سنت مؤکدہ ہے, بہت تاکید. حالانکہ سنت مؤکدہ کا لفظ بھی ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. تو امام حنیفہ نے یہ امت کے لیے پریشانی کو حل کر دیا. انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی واجب کی کہ بھائی جو چیز فرض کی طرح ضروری نہ ہو لیکن چھوڑنے کی اجازت بھی نہ ہو تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں, واجب. اب کوئی کہے حدیث سے دکھاؤ کہ وتر واجب ہے, تو واجب کا لفظ تھوڑی دکھایا جائے گا, سمجھ رہے؟ تو صحابہ نے تو اس کو سنت ہی قرار دیا ہے. سنت سے مراد نبی کا طریقہ, یہ وہ اصطلاحی سنت نہیں ہے. یعنی صحابی تو کہہ رہے ہیں نبی کا طریقہ ہے, تو اس معنی میں سنت کہا. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں سنت ہے اور امام حنیفہ کہہ رہے ہیں واجب ہے, تو وہی وہ اصطلاح ہے. صحابی نے سنت اس معنی میں نہیں کہا کہ فرض نہیں ہے, بلکہ اس معنی میں کہا کہ نبی کا طریقہ ہے. اب چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو, یہ ایک الگ بحث ہے, سمجھ رہے؟ اسی سے قربانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. قربانی کے بارے میں تینوں ائمہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, یہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں واجب کا معنی فرض ہے, تو فرض نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور عام سنت مؤکدہ کی طرح نہیں ہے یہ, کیونکہ اس کی اتنی سخت تاکید ہے, کیونکہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے, اور جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صریح لفظوں میں حکم دے دیں اس کو چھوڑنے کی اجازت